بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا۔ ابلیس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اسے گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو بلایا۔ تمام شیاطین اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ابلیس نے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں عابد کو گمراہ کر سکتا ہے کہ اس کی بے گناہی نے مجھے بے حد ناراض کیا ہے۔ ہر کسی نے اپنے حساب سے کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اسے عورتوں کے حوالے سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، تمہارا یہ حربہ بیکار ہے کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، میں اسے شراب اور دیگر نشہ آور مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں اس عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز و عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ شب و روز بغیر کسی عذر کے عبادت کرتا رہا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ آنے والا نیا عابد کس قدر عبادت کی توفیقات سے سرشار ہے۔ اس نے شیطان سے سوال کیا، لیکن شیطان اس کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس عابد نے کئی بار کہا، اے بندہ خدا، مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت گزاری کر رہے ہو۔ آخر کار شیطان نے عابد سے کہا، میں ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں کہ جب بھی وہ مجھے یاد آتا ہے تو اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے تاکہ اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا ازالہ کروں اور اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر باہر نکال دوں۔ عابد نے پوچھا، وہ گناہ کون سا تھا؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں اسے انجام دوں اور پھر توبہ کروں اور عبادت کرنے کے لیے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں۔ شیطان نے کہا، یہ 2 درہم مجھ سے لو اور شہر میں فلاں جگہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ۔ وہ جاہل عابد شہر میں گیا اور لوگوں سے اس فاحشہ عورت کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے پتہ بتایا اور اپنے آپ سے کہا، یقیناً یہ عابد شخص اس فاحشہ عورت کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہوگا۔ عابد اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اجازت لینے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے جب اس عابد کی وضاحت و قطع دیکھی تو اس سے کہا، اس مقام پر آنا تمہاری شان کے شایان نہیں ہے، تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ عابد نے شیطان کی داستان بیان کی۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کا بہترین اور مناسب ترین راستہ ترک گناہ ہے، اور دوسرا، کہاں سے معلوم ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ ایک بات کان کھول کر سن لو کہ جس کسی نے تمہیں اس راستے پر چلایا ہے وہ شیطان تھا جو تمہیں اس طرح فریب دینا چاہتا ہے۔ آپ اپنی عبادت گاہ میں واپس جا کر دیکھو، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ عابد جب اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا تو وہاں شیطان عابد کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ عورت اسی رات دنیا سے چل بسی۔ اگلی صبح لوگوں نے اس کے گھر کے دروازے پر جملہ لکھا ہوا دیکھا، اس عورت کے جنازے میں حاضر ہو کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ لوگ شک میں پڑ گئے۔ جملہ اس عورت کے حال و شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس واقعے کو 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اس عورت کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دیں، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر بہشت کو واجب کر دیا ہے، کیونکہ اس نے میرے ایک بندے کو گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمان خدا پر عمل کیا۔ بس گناہوں میں غرق ایک عورت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس طرح رحمت الہی کی مستحق قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اہل بہشت میں سے قرار دیا، اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت و احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں اور سپرد خاک کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی، لوگوں کی کھیتی باڑی سوکھ گئی اور ہر شے قحط کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر
التماس کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام نماز استسقاء پڑھیں تاکہ بارش برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 افراد کے ہمراہ صحرا کی طرف نماز استسقاء پڑھنے نکلے۔ انہوں نے جتنی بھی دعائیں کی، بارش نہ برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، ہم 70,000 نے جتنی بھی دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میرا مرتبہ مقام تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اس سے کہو کہ لوگوں کے درمیان میں سے نکل جائے تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ خداوند متعال نے فرمایا، تم صرف اعلان کر دو، اسے ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے سنا۔ اس گناہگار شخص نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی۔ چنانچہ اس شخص نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی تو اس کے فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، اس مجمع میں سے تو کوئی شخص بھی نہیں نکلا، لیکن بارش برسنا شروع ہو گئی۔ خدا نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس شخص کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، مجھے اس کے بارے میں بتا تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ خداوند عالم نے فرمایا، میں نے تھا جب گناہ پر گناہ کر رہا تھا، اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے تو اسے رسوا کر دوں۔ میں تو عیب کو چھپانے والا ہوں اور کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیر کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی مقام سے گزرتے ہوئے ایک برہنہ اور خالی ہاتھ فقیر کو دیکھا جو بیابان میں ریت میں سویا ہوا تھا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں فقرہ و ناداری کی وجہ سے غریب المرد ہو چکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے تھوڑا بہت رزق عطا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور وہاں سے کوہ طور پر مناجات کے لیے چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد اسی راستے پر واپس پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں نے اس فقیر کو پکڑا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد مجمع لگائے کھڑے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، یہاں پر کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگ اکٹھے ہوئے۔ حاضرین نے کہا، اس شخص نے شراب پی رکھی ہے اور ایک شخص پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ اب اسے پکڑا ہوا ہے تاکہ قصاص میں پھانسی پر لٹکائی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کا اقرار کیا اور اس بد سیرت فقیر کے بارے میں اپنے جسارت پر استغفار کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے فرعون کے پاس جانے اور اسے خدا پرستی کی دعوت دینے پر مامور ہوئے تو وہ اپنی بیوی بچے کے بارے میں سوچنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، میرے بعد میرے بیوی بچوں کی سرپرستی کون کرے گا؟ خداوند قدوس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو پتھر ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر ایک پتھر تھا، اس پتھر پر بھی اپنا عصا مارو۔ آپ نے اس پتھر پر اپنے عصے سے ضرب لگائی تو وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر سے ایک اور پتھر ظاہر ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے پتھر پر بھی اپنا عصا مارا تو وہ بھی 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا اس کے اندر ایک کیڑا جس کے منہ میں کچھ لیے وہ کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کیڑا کہہ رہا تھا، پاک و منزہ ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، میری گفتگو سن رہی ہے، میرے ٹھکانے سے آگاہ ہے، وہ مجھے یاد رکھتی ہے اور مجھے فراموش نہیں کرتی۔ اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بندوں کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی ذات اقدس پر توکل سے ہر کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں ایک شکاری دریا کے قریب آیا، سورج کو سجدہ کیا اور کچھ کفریہ کلمات کہے۔ اس کے بعد اپنا جال دریا میں پھینکا۔ جب اسے باہر کھینچا تو اس میں بہت ساری مچھلیاں پھنس چکی تھی۔ اس نے یہ کام
3 بار انجام دیا اور ہر بار اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ شکاری نے مچھلیاں اٹھائی اور وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اور شکاری وہاں پر آیا۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور شکر خدا بجا لایا۔ اس کے بعد اپنا جال دریا میں پھینکا۔ جب اسے باہر کھینچا تو اس میں ایک چھوٹی سی مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ کہے تو اسے بہت زیادہ مچھلیاں نصیب ہوئی اور تیرے مومن بندے کی قسمت میں صرف ایک ہی مچھلی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اپنے دائیں طرف نگاہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرف نگاہ کی تو انہوں نے بہت ساری نعمتیں دیکھی جو اللہ نے بندہ مومن کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اب اپنے بائیں طرف دیکھو۔ انہوں نے جب اس طرف دیکھا تو انہیں سخت قسم کے عذاب نظر آئے جو اللہ نے اپنے کافر بندے کے لیے تیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام عذاب جو کافر کی گھات میں ہیں، ان کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ مچھلیاں اسے کیا فائدہ دے سکتی ہیں، اور وہ تمام نعمتیں جو بندہ مومن کے لیے ہیں، اس کے مقابلے میں آج جو کچھ میں نے اسے کم دیا ہے، یہ کتنا اس کے نقصان میں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، جس شخص نے تجھے پہچان لیا اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ تو جو کچھ اس کے لیے انجام دے وہ اس پر راضی ہو۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خدا سے یہ دعا مانگے کہ جب ہم چاہیں ہمارے لیے بارش نازل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کی دعا مستجاب ہوئی۔ وہ لوگ جب چاہتے اللہ تعالیٰ ان پر بارش برسا دیتا۔ اس سے ان کی کھیتی باڑی بہت اچھی ہوئی اور فصلیں لہلانے لگیں۔ جب فصلیں پکنے کا موسم آیا تو تمام خوشے اندر سے خالی اور مرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گوشے گزار کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی شکایت بارگاہ الہی میں عرض کی تو خداوند متعال نے فرمایا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے لیے تکبیرات مقدر کرنے والا میں ہوں۔ وہ میری تکبیرات پر راضی نہیں ہوئے، لہٰذا میں نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں جواب دیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو راز و نیاز اور گرہ ازاری کرتے ہوئے لگاتار کہہ رہا تھا، خدایا میری حاجت پوری فرما۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ایک ہفتے بعد اسی راستے پر واپس پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص ابھی تک دعا میں مشغول ہے اور خدا سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہے۔ خداوند متعال نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اگر یہ شخص اس قدر دعا کرے کہ اس کی زبان کٹ کر منہ سے باہر گر پڑے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میری طرف سے معین شدہ طریقے کے علاوہ دعا کر رہا ہے، یعنی تیری نبوت کا اعتقاد رکھے بغیر دعا کر رہا ہے۔ تو رات کے نزول سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئین ابراہیم علیہ السلام کے پیرو تھے اور بنی اسرائیل کو بھی اس آئین کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس انتظار میں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی نئی آسمانی کتاب لائیں گے تاکہ وہ اس پر عمل پیرا ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں اور میں خود 30 دن کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے احکام شریعت یعنی الواح تورات لے کر آؤں۔ دوسری طرف بنی اسرائیل بڑے اصرار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ وہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اسے دیکھیں گے نہیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 افراد کو چنا اور انہیں وعدہ گاہ پروردگار یعنی کوہ طور پر لے گئے اور بنی اسرائیل کے مطالبے کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں عرض کیا۔ انہوں نے کہا، پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جب پہاڑ پر تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک و منزہ ہے، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم کے 70 افراد کا انتخاب کیا، پھر اس کے بعد جب ایک جھٹکے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وہی تجلی خدا تھی پہاڑ پر، کیونکہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا تھا کہ وہ خدا سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو دکھائے، حالانکہ خدا آنکھوں سے دیکھی جانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہی طور پر خدا کی تجلی ہونا، قوم موسیٰ علیہ السلام کے 70 لوگوں کا ہلاک ہو جانا اور خود جناب موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو جانا ان کے لیے ایک سزا بھی تھی کہ انہوں نے ایسا مطالبہ کیوں کیا، اور قدرت کو دکھانا بھی مقصود تھا تاکہ وہ قدرت الہی کے جلووں کو دیکھ کر دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے اور بنی اسرائیل کے 70 افراد کو مردہ پایا تو انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو مجھے ان لوگوں سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، اب احمقوں کی حرکت کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا۔ پھر تضرع جاری کرتے ہوئے کہا، پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ تو صرف یہ تو ہمارا امتحان ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا ولی و سرپرست ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما کہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ آخر کار ہلاک ہونے والے بنی اسرائیل کے وہ لوگ زندہ ہو گئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ واپس پلٹ گئے، اور جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنی قوم کے سامنے بیان کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسی سفر میں الواح تورات خدا سے لی۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تمام انسانوں میں اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے تمہارا انتخاب کیا، لہٰذا اب اس کتاب کو لے لو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ ہم نے تورات کی تختیوں میں ہر شے میں سے نصیحت کا حصہ اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، لہٰذا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے لیں، ان قریب تمہیں فاسقین کے گھر دکھلا دوں گا۔ اس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ گاہ الہی کو کوہ طور سے تورات کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی شریعت اور اپنا آئین لیا اور قوم کی طرف پلٹ گئے تاکہ اسے اس آسمانی کتاب اور بنیادی قانون کی روشنی میں راہ حق کی ہدایت کریں اور تکمیل کی منزل تک پہنچیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔